میڈیکل کالج میں تو خواتین کا بڑا ایک رش زیادہ ہوتا ہے اور شاعر جب بس وہی رش دیکھ کے میں آیا تھا. سرگودا میں ایک مشاعرہ تھا جب میں میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوا تو شہر کا جو سب سے بڑا اور سالانہ مشاعرہ ہوتا اس میں زبردستی گھس گیا. شاید ہی کوئی شاعر ہو جس نے پیڑ کے بارے میں کچھ نہ کہا. لاہور ایسا شہر ہے جہاں آ کے میں نے سوچا تھا کہ میں نے لاہور سے واپس بھی نہیں جانا اور لاہور سے آگے بھی نہیں جانا. یہ شعر کہا تو یہ دونوں مصرے ایک ساتھ میرے پہ وارد ہوئے. اچھا. یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت. شعر مشہور ہو جانا اور اسے قبول عام کی سند مل جانا یہ بہت خوش قسمتی کی بات. لوگوں سے ملنے سے بات کرنے سے ان کی باتیں سننے سے آپ بہت خوش ہوتے ہیں. تخلیق ہے نا, جب آپ پہ تخلیق وارد ہوتی ہے یا تخلیق کرنے لگتے ہیں اس وقت بھی آپ تنہائی چاہتے ہیں. امید قرض بھی تو کسی سے نہیں رہی, خرچے پڑے ہوئے ہیں مگر پے نہیں رہی. عام طور پہ سنجیدہ شاعر پسند نہیں کرتے مسائل شاعر. ایک تو وہ داد زیادہ سمیٹ لیتے ہیں. چھوڑ آئے تو پھر ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا, روتی ہوئی آنکھوں کا وہ منظر نہیں دیکھا. آپ اپنی محرومی کو, اپنی بنجر زمین کو زرخیز زمین میں تبدیل کر لیتے ہیں. بس یہی شاعری. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں جی پی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں محسن عباس. ہمارے شو میں مختلف شخصیات جو ہیں وہ آتی ہیں, لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے یقین کیجئے کہ ان کا تعلق ہر دل والے سے ہے. اور جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو یقیناً آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے. جب شاعری کی بات کی جاتی ہے, اردو شاعری کی بات کی جاتی ہے, چاہے وہ مزاحیہ شاعری ہو یا سنجیدہ شاعری ہو, تو ایک ایسا نام ہے کہ جس پہ موجودہ دور میں میرے خیال میں ہماری جو موجودہ نسل ہے ان پر فخر ضرور کرتی ہے. ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے میں جوائن کیا ڈاکٹر فخر عباس صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسا لگا آپ کو ڈسکور پاکستان کے اسٹوڈیوز آ کے؟ بہت اچھا لگا. اچھا, یہ روایتی جملہ کہا ہے آپ نے یا نہیں؟ اچھا لگا. اچھا لگا. میں پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا. جی بالکل ہم آئے تھے ایک دفعہ آپ کے پاس. نہیں, اس سے پہلے میں آپ بھی آئے تھے. وہ تھوڑا مشکل تھا وہاں پہنچنا. اچھا. یہاں پہنچنا بھی آسان ہے. ہاں. اور یہاں کی وائب. شاعر پہنچ جاتا ہے ویسے ہر جگہ پہ, یہ تو ہے شاعروں کے. نہیں, شاعر کو کوئی بلائے تو پہنچتا ہے, لیکن خیالوں کی دنیا میں تو پہنچ جاتا ہے. خیالوں میں تو بہت آگے تک چلا جاتا ہے. یہ شاعری کب آپ کو احساس ہوا کہ جناب میں شاعری کر سکتا ہوں یا میں نے شاعری ہی کرنی ہے؟ شاعری ہی کرنی ہے ایک الگ سوال ہے. ٹھیک ہے. شاعری کر سکتا ہوں ایک الگ سوال. دو سوال کر لیتے ہیں. شاعری کر سکتا ہوں تو میٹرک میں یا ان دنوں کی بات ہے, میں ٹھیک ہے وزن میں کہہ رہا تھا چیزیں. ٹھیک ہے. اور مجھے پتا چل گیا کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں. اوکے. اور مجھے شاعری ہی کرنی ہے اور کرتے رہنی ہے. اس کا احساس مجھے بعد میں کچھ ٹھیک ہے میرے دوستوں نے دلایا. اچھا. اور انہوں نے تو شاید شرارت کی میرے ساتھ. اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ تو شاید اس زمانے کے سب سے بڑے شاعر ہیں. اچھا. میں شروع سے ہی سادہ دل انسان, سادہ لو, یقین کر لیا, سادہ لو انسان تھا. میں نے کہا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہیں. اچھا. میں پھر شاعری کے پیچھے لگ گیا. اور یہ بات ہے سرگودا کی؟ نہیں, یہ جب میں میڈیکل کالج میں لاہور میں جب وارد ہوا, یعنی پہلے سال کی. لاہور شاعری کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ لاہور آتے بڑے بڑے نا شاعر غیر شاعر بن جاتے ہیں. آپ تو پہلے ہی شاعر تھے, لیکن ہاں جی, میں تو ماحول کہہ رہا تھا پہلے سے ہی. اور میری پہلے سے کئی ہوئی چیزیں سن کے تو میرے دوست نے کہا. باقی لاہور تو ایک رومانٹک سٹی ہے. جیسے میں سرگودا سے آیا تھا تو مجھے تو یہ بہت گلیمرس سٹی لگا. اچھا. وہ مجھے تو یہ تھا ویسے پنجابی میں کہتے ہیں لاہور دی بتیاں ویکھن آئے. ہاں جی, ایسے. تو بتیاں بھی بہت چمکدار تھیں. اچھا. سرگودا جیسے سادہ شہر سے جب یہاں آئے, باغوں کا, میلوں کا شہر, باغوں کا شہر, اور ادب کا. اور میں تھا ابھی میڈیکل کالج میں. ٹھیک ہے. تو ایک نئی دنیا تھی میرے لیے. نئی دنیا تھی. تو مجھے تو میڈیکل کالج میں تو خواتین کا بڑا ایک رش زیادہ ہوتا ہے اور شاعر جب بس وہی رش دیکھ کے میں آیا تھا. اچھا. تو پھر اچھا, شاعروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کسی اسپیسیفک نہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ انجینئرنگ میں کیوں نہیں گئے. بس انجینئرنگ میں کیا رش نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ ویسے شاعروں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ اسپیسیفک لوگوں پہ بھی شاعری کرتے ہیں اور ان کا کسی کو مطلب امپریس کرنے کا ایک حربہ, ایک ٹول ہوتا ہے شاعری. تو دیکھیں, شاعری میں ہم اپنی محرومیوں کو نا اپنی پازیٹیوٹی, اپنی مثبت چیز بناتے ہیں. اچھا. کیش کراتے ہیں محرومیوں کو. ٹھیک ہے. محرومی آپ کو دکھ دیتی ہے, دکھ سے آپ کو آنسو آتے ہیں اور آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے. آپ شعر کہتے ہیں یا آپ کسی اور طرح سے خود کو ایکسپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور پھر آپ کو اس کی داد ملتی ہے. واہ. پہلے تو داد دینے والے آپ خود ہوتے ہیں. ہاں. اچھی چیز آپ کو خود کو پسند آتی ہے, پھر آپ کے دوست ہوتے ہیں, پھر سننے والے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی محرومی کو, اپنی بنجر زمین کو زرخیز زمین میں تبدیل کر لیتے ہیں. بس یہی شاعری. پہلی دفعہ کب اتنی داد ملی لاہور میں, خاص طور پہ آ کے جب بڑے بڑے مشاعروں میں گئے کہ یار دل خوش ہو گیا, یار اب تو میں واقعی شاعر بن گیا. جی, لاہور کا تو نہیں میں کہہ سکتا, کیونکہ لاہور میں شروع میں زیادہ مشاعروں میں نہیں گیا. ٹھیک ہے. لیکن سرگودا میں ایک مشاعرہ تھا جب میں میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوا تھا. اچھا. تو شہر کا جو سب سے بڑا اور سالانہ مشاعرہ ہوتا ہے اس میں زبردستی گھس گیا. اچھا. اور میں اسٹیج پہ چلا گیا, جو تھے منتظم ان کے پاس. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایک غیر معروف انسان کو میں کیسے پڑھا سکتا ہوں اتنے بڑے مشاعرے میں. یاد ہے کون کون تھا اس مشاعرے میں؟ جی, اس کی صدارت غلام جیلانی اصغر صاحب کر رہے تھے. ڈاکٹر وزیر آغا تھے اس مشاعرے میں, اور بہت نامور شعراء تھے, اور کمشنر صاحب بھی تھے, اور شہر کے ڈپٹی کمشنر بھی تھے. کیا بات ہے. تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے دیکھا نا کہ یہ بچہ تو اب نہیں ڈل رہا, تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اسے پڑھوا دیں. ٹھیک ہے. تو اس دن جو میں نے نظم پیش کی وہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں, اس کے ایک دو بند. تو اس پہ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ داد. اچھا, یہ آج تک؟ جی آج تک. نہیں, اس کے بعد بھی شاید مجھے بہت داد ملی, اتنی داد, وہ کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ تماشا چل رہا ہے. بس ہم میٹرک پاس ڈاکٹر فخر عباس کی نظم سننا چاہیں گے سر. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں, واہ, کہ جس کی شاخوں سے آشیانے لٹک رہے ہیں, واہ, جو مجھ کو پیارے ہیں اپنی جان سے, تمہارے دل میں کھٹک رہے ہیں. واہ. میں خود تو سہ لوں گا دھوپ, لیکن میں ان کو سائے میں خوش رکھوں گا, جو بچے پیارے ہیں گھونسلوں میں, وہ بچے پیارے جو پل رہے ہیں, جو رنگ اپنے بدل رہے ہیں. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں. جب یہ پرندے جیسے گرو کرتے ہیں تو کلرز ان کے چینج ہوتے ہیں. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں, کہ جس کو دیمک نے کھا لیا ہے, جو خود تو اندر سے کھوکھلا ہے, مگر سہارا دیے ہوئے ہے ہوا میں ایسے گھروں کو جن میں وہ بچے پیارے سے پل رہے ہیں, جو رنگ اپنے بدل رہے ہیں. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں, جو بدنمائی کے داغ پہنے گئی رتوں کے سراغ تھامے, گلوں کی بستی کے پیارے پودوں میں ایک گناہ ہے. تو آؤ مجھ کو گرا ہی ڈالو, میرے بدن کو جلا ہی ڈالو. تو آؤ مجھ کو گرا ہی ڈالو, میرے بدن کو جلا ہی ڈالو, مگر یہ تم کو خیال رکھنا پڑے گا لوگوں, کہ بچے پیارے جو پل رہے ہیں کہاں پلیں گے, کہاں جئیں گے, یہ چھوٹے چھوٹے سے پھول پودے بھی ان کو آخر کہاں رکھیں گے. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں, میں ان پرندوں کا گھر ہوں لوگوں. کیا بات ہے. یعنی اس عمر کا بھی فخر عباس باشعور تھا, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہ مسئلہ ہے. درخت ویسے شاعروں کو کرتے ہیں فیسینیٹ, بہت فیسینیٹ. پیڑ کا ذکر اتنا زیادہ ہے, پرندوں کا زیادہ ہے, بہت سارے. شاید ہی کوئی شاعر ہو جس نے پیڑ کے بارے میں کچھ نہ کہا. یہ کیا قدرت سے محبت ہے؟ جی, قدرت کا مظہر ہے. پیڑ جو ہیں, پانی ہے, پیڑ ہے, فضا ہے, ہوا ہے, یہ نیچر کے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, یہ اس کے کارندے ہیں. تو شاعر جو ہے وہ فطرت پرست ہوتا ہے, نیچر کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. کب آپ نے کسی حسن کو امپریس کرنے کے لیے شعر کہا اور سنایا, اور وہاں سے بھی داد آئی؟ میرا خیال ہے زیادہ تر شاعری تو اسی ہے. پہلی دفعہ کا پوچھ رہا ہوں. دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ جب آپ سے کہہ دیا کہ رش دیکھ کے ادھر آ گئے, چلے گئے ادھر آ گئے, لیکن دیکھیں رش میں بھی آپ نے پھر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اچھا ٹھیک. میں نا کبھی غزل کہتا ہوں, کبھی نظم, کبھی سنجیدہ, کبھی مزاحیہ. اس پہ بھی آئیں گے. کبھی اردو میں, کبھی پنجابی میں. بالکل. تو عاشقی بھی میری ایسی ہے. اچھا, بدلتے رہتے ہیں آپ کے مزاج خیالات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اچھا. تو یہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا وہ اور کون ہے جس سے آپ محبت, اس پہ تو آئیں گے ہم. تو وہ اور میں کسی عطا اللہ قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ اس اور میں بہت کچھ ہے. اچھا. یہ جو لاہور کے ساتھ اور ہے, اس میں لاہور سے محبت کی بہت ساری پرتیں ہیں جو آپ نے اس پر بات کر لی. یہ جو لاہور سے محبت ہے, یہ کسی اور سے محبت ہے. یہ جب شاعر ایک شعر شاید شاعر سے بھی بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ شاید شاعر بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن وہ شعر پہنچ جاتا ہے, یہ ایک نعمت ہوتی ہے یا ایک مشکل چیز ہوتی ہے, یا مطلب اب ایک چھاپ لگ جاتی ہے, ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ شعر مشہور ہو جانا
اور اسے قبول عام کی سند مل جانا یہ بہت خوش قسمتی کی بات. بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. جب میں نے یہ شعر کہا تو یہ دونوں مصرے ایک ساتھ میرے پہ وارد ہوئے. اچھا. یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. واہ. میں نے کہا بس ٹھیک ہے یہ جیسے میں باقی شعر جو ہے وہ فیس بک پہ لکھ کے تو فوراً ہی میں تو کسی لٹریری سوسائٹی کا کوئی گروپ تھا اس میں نے یہ لکھ دیا. اچھا. وہاں سے بچوں کو پسند آیا. پھر بزم طارق عزیز میں پڑھا گیا. پھر جو ادیب ہیں ان کی محافل میں پڑھا گیا, انہیں پسند آیا. تو بس ایسے چلتے چلتے کوئی 1 سال کے اندر بہت مشہور ہو چکا تھا. پھر یہ سیاسی حلقوں میں بھی آ گیا. ہاں جی سیاسی حلقوں میں بھی آیا. پھر اچھا یہ لاہور پہ پہلے بھی شاعری کی ہوئی ہے تو یہ انٹینشنلی تھا؟ کچھ لوگ ایسے بھی لکھتے ہیں کہ لاہور شہر کا نام فٹ کرنا ہے کسی شعر میں. نہیں, لاہور سے مجھے واقعی پیار تھا. اچھا. پیار ہے ابھی بھی. لاہور ایسا شہر ہے جہاں آ کے میں نے سوچا تھا کہ میں نے لاہور سے واپس بھی نہیں جانا اور لاہور سے آگے بھی نہیں جانا. واہ واہ. لیکن آپ لاہور سے آگے گئے ہیں ویسے, لیکن ٹائم بینگ. اچھا, لاہور سے آگے کہاں گئے ہیں ابھی ریسنٹلی؟ کہاں سے ہو کے آئے؟ میں نے 3-4 ملک دیکھے. اچھا. UAE دیکھا ہے. ٹھیک ہے. امریکہ دیکھا ہے. ترکی میں گیا ہوں 2 بار اور ایران گیا ہوں 2 بار. واہ. پرانے شاعروں کے بارے میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ یار یہ غریب غربا ہوتے ہیں, یہ مظلوم ہوتے ہیں, لیکن آج کا شاعر تو یورپ بھی گھومتا ہے, امریکہ بھی جاتا ہے, لاکھوں روپے بھی لیتا ہے, سٹار ہے آج کا شاعر. ایسا ہی جی, کاش آپ کی بات سچ ہے. لیکن ہم دیکھتے تو یہی ہے سوشل میڈیا پہ, جیسے ہم جب آپ گئے تھے تو آپ کی پکچرز بھی, وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہم. جی صحیح. مجھے پیسے لیتے ہوئے دیکھی نہیں دیکھی. اب دیکھا یہ پیسے لیتے ہوئے تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. ہاں جی. بہرحال لوگ پیار بہت کرتے ہیں. اچھا. ابھی جیسے میں گیا تھا وہاں US میں تو 21 ڈیز میں میں نے کوئی 12-13 ریاستیں گھومی. اچھا. اور وہ سبھی دوستوں کے خرچے پہ تھیں جو مجھے انوائٹ کر رہے تھے. 5 فلائٹیں تھیں اور باقی بھی سفر تھے, زمینی سفر بھی تھے. تو ہر دن ہر رات خوبصورت تھی. واہ. اور 6-7 تقاریب تھیں. تو یہ سبھی چاہنے والوں کا تھا. شاعر کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے مشاہدہ, گھومنا پھرنا, آبزرویشن, دنیا دیکھنا؟ بہت ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات. جی پلیز. جب میں نے یہ کتاب تخلیق کی تھی, یہ جو لاہور سے محبت ہے, یہ پوری کتاب ہے, اس کا یہ ٹائٹل بھی ہے. یہ 2016 میں چھپی. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں بالکل اپنے آپ کو کھوکھلا سا, خالی سا محسوس کر رہا تھا. اچھا. میرے پاس کوئی مضامین نہیں تھے, کوئی موڈ نہیں تھا میرا شاعری کا. اور میں شب و روز کے جو کام ہے ان سے بھی اکتایا ہوا تھا. تو میں نے 3 سال تک بہت زیادہ ٹریولنگ کی. اچھا. ایسی ٹریولنگ ہے کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میں نے کیسے ٹریول کیا. اچھا. اور میں بہت سارے لوگوں سے ملا, بہت سارا وقت میں نے, ایسے تھا کہ گھر والوں کو بار بار فون کر کے مجھے بلانا پڑتا تھا کہ واپس آ جائے. تو لوگوں سے ملنے سے, بات کرنے سے, ان کی باتیں سننے سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. میں نے کتابی نہیں ہوں زیادہ. اچھا. کتابیں پڑھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن میں جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا تو بڑی جلدی اس کے ساتھ فرینک ہو جاتا ہوں. جیسے ابھی آپ کے ساتھ فرینک ہو گیا تھا. بالکل. آپ سے میں نے وہ سارا کچھ اگلوا لیا. بالکل. یہ صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہوتی واقعی. اچھا, لیکن شاعر کم گو بھی تو ہوتے ہیں, بڑے الگ تھلگ رہنے والے, اداس رہنے والے, جو شاعر کا ایک کانسیپٹ ہے, لیکن آپ نہیں ہے ویسے. جی, مجھے یہ لگتا ہے کہ تخلیق ہے نا, جب آپ پہ تخلیق وارد ہوتی ہے یا تخلیق کرنے لگتے ہیں اس وقت ہی آپ تنہائی چاہتے ہیں, لیکن ہر وقت تو تنہا رہنا آپ کی تخلیق کے لیے بھی اچھا نہیں. بالکل. ہاں. اور فطرت کے بھی شاید خلاف. ہاں جی. تو وہ ڈپریشن کی ہم بات کر رہے تھے ابھی, جیسے وہ سردیوں میں ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے, لمبی راتوں میں اکیلا بندہ تو ڈپریشن ہی ہونا. صحیح بات. لیکن آپ شاعری مزاحیہ بھی کرتے ہیں, یہ فرق کیسے؟ یہ کوئی موڈ ہوتا ہے کہ آپ مزاحیہ شاعری کرنی ہے؟ اچھا, یہ کوئی بٹن ہوتا ہے زبان پسندیدہ, یہ مزاحیہ کیسے؟ دیکھیں, میرے جیسے لوگ جو ہے نا وہ چھپا کے کم رکھتے ہیں. اچھا. تو جو بھی مضامین ان کے ذہن میں وارد ہوتے ہیں وہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ بیان کریں. ٹھیک ہے. زود گو ہوتے ہیں یا جو بھی انہیں کہہ لیں. تو جو مضمون میرے ذہن میں آئے, پھر یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو مزاح میں لکھنا ہے یا ٹھیک ہے بات اپنی میں نے پہنچانی ہے جو مجھے سوجی. انداز فرق ہو سکتا ہے. تو وہ انداز پھر سم ٹائمز, اب کچھ شعر ہیں, ابھی آپ کو 1-2 شعر سناتا ہوں. امید قرض بھی تو کسی سے نہیں رہی. واہ. امید قرض بھی تو کسی سے نہیں رہی, خرچے پڑے ہوئے ہیں مگر پے نہیں رہی. واہ. ایام مفلسی میں نہیں گھر وہ گھر رہا,
کھانا بھی وقت پر وہ مجھے دے نہیں رہی. اب کوئی اس کو کیا سمجھے؟ مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ مزاح کا ہے یا یہ سنجیدہ. یہ ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو مزاحیہ شاعری بھی ہو اس میں بھی ایک طنز بھی ہو, کہیں اصلاح بھی ہو, کہیں جیسے انور مسعود صاحب کہتے ہیں کہ ایک باریک سا ایک فرق اس میں ہوتا ہے. جی بالکل, بہت باریک فرق ہوتا ہے, اور اس میں یہ چیزیں اس کا لازمہ ہے. آپ تو مطلب ویسے تو دیکھیں ہنسنا ہنسانا تو ایک الگ چیز ہے نا, لیکن کچھ جب تک اس میں سوچ اور فکر نہ ہو, خیال نہ ہو, اور خیال کی لطافت نہ ہو, باریکی نہ ہو, اس وقت تک وہ پھر شاعری نہیں ہے, بس ایسی عام سی کوئی گفتگو ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ مزاحیہ شاعر, اچھا شاعر مانتے ہیں مزاحیہ شاعر, مطلب جو بڑے بڑے ہمارے تنقید نگار ہیں, ادبا ہیں, جو وہ مانتے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں مانتے. اچھا, کم ویٹ دیتے ہیں, کم ویٹ دیتے ہیں, حالانکہ بہت مشکل کام ہے. حالانکہ مزاح لکھنا مشکل بھی ہے, اور اس کے اندر جو ہے آپ کو شائستگی رکھنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. لیکن عام طور پہ سنجیدہ شاعر پسند نہیں کرتے مزاحیہ شاعروں کو, ایک تو وہ دعت زیادہ سمیٹ لیتے ہیں سب. اچھا, ابھی مزے کی بات یہ, ابھی جو جتنے بھی لوگ سنجیدہ کہہ رہے تھے انہوں نے مشاعروں کی خاطر مزاح لکھنا شروع کر دیا. بالکل. اچھا, غزل کے وہ ایک دو شعر اٹھاتے ہیں مشاعرے میں سنانے کے لیے, جن پہ لوگ ہنستے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں اور داد دیتے ہیں, تو پھر فرق کیا رہ گیا مزاحیہ شاعر میں اور سنجیدہ شاعر؟ آج نے مشاعروں کی بات کی, پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ ٹرینڈ, یہ روایت واپس آئی ہے یونیورسٹیز کے تھرو, مختلف اداروں کے تھرو. اچھی بات ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مشاعرے کا معیار گر گیا ہے, کوانٹٹی تو بہت ہو گئی ہے لیکن معیار نہیں رہا. آپ کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا کا بھی معیار تو متاثر ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کا ادب کے ساتھ جڑنا بھی بہت اہم بات ہے. بالکل ہے. تو یہ جو مشاعرے ہو رہے ہیں اچھی بات ہے, میں خوش ہوتا ہوں دیکھ کے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرف آ رہی ہے, کچھ وہ سیکھ رہی ہے, کچھ وہ خود. اور اس میں سوشل میڈیا کا کردار کتنا؟ بہت کردار ہے. اب تو دیکھیں نا, اب تو ہر چیز کنیکٹیوٹی پہ آ گئی ہے نا. ابھی ہم اس طرح سے تو اعلان کر کے اور پنڈال سے جا کے کہیں دور دراز علاقے میں مشاعرہ نہیں کرا سکتے. ابھی تو وہ چیز زیادہ فیمس ہوگی جو سوشل میڈیا کے تھرو ہوتی ہے وائرل. شاعر کسی کی ان باکس میں زیادہ جاتا ہے یا شاعر کے ان باکس میں لوگ زیادہ آتے ہیں؟ نہیں, کوئی نہیں, ہمارے تو کبھی آئے نہیں. خواتین تو بالکل نہیں آتی. اچھا, جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے سمجھ لیا. آپ صاف پوچھیں, صاف بات کیوں نہیں, تو میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ اچھا, نہیں مجھے بتائیے کہ یہ جو ایک شاعروں پر الزام تو لگتا ہے نا کہ دیکھیں جی یہ ایسے کرتے ہیں, یہ جو بھی شعر, یہ ایک شعر 50 لوگوں کے نام کر دیتے ہیں, ایسا الزام آپ پہ بھی لگا کبھی؟ نہیں, یہ تو خیر کوئی ایسا الزام نہیں ہے, بڑا الزام نہیں, اس سے بھی بڑے الزام لگتے ہیں. تو اس میں کچھ سچائی ہوتی ہے یا ملا جلا رجحان ہوتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ محبت کرنا تو شاعر, یہ میری جو بیگم ہے ان سے زیادہ یہ کون بات سمجھ سکتا ہے کہ ایک شاعر جو ہے وہ شاعر ہوتا ہے, اس کو ایک حد تک آزادی دینی چاہیے. ٹھیک ہے, دیتی ہے. ہاں, وہ لمٹس میں مجھے اڑنے دیتی ہے. اچھا, یعنی شام کو کہتی شاعری کی حد تک ٹھیک ہے. شاعری کی حد. شاعروں کی ازدواجی زندگی یا فیملی لائف کیسے ہوتی ہے؟ مطلب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑی الجھی بھی ہوتی ہے, بیکاز شاعر کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے. اب جن دنوں اس پہ شعری واردات گزر رہی ہے تو وہ تو کسی کی بات بھی نہیں سنتا, کیونکہ وہ خیالوں کی دنیا میں ہوتا ہے. اس کا جو لاشعور ہے وہ زیادہ جاگا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو یہ کان پڑی آوازیں سنائی نہیں دیتی, تو پھر گلا کرتے ہیں, فیملی گلا کرتی ہے, بچے کرتے ہیں, بیگم کرتی ہے کہ جی آپ بات نہیں سنتے, آپ سے کہا بھی تھا, آپ کیسے بھول کیسے سکتے ہیں؟ کہتے کیسے بھول سکتے, کیسے ٹیکل کرتے ہیں آپ انہیں؟ کوشش کرتا ہوں. تو یہ جراثیم آگے بھی جا رہے ہیں بچوں میں آرٹس کے ڈفرینٹ شعبوں میں جا رہے ہیں. اچھا, آرکیولوجی کر رہی ہے بڑی بیٹی میں, اچھا, سے چھوٹی میری فائن آرٹس کر رہی ہے. اچھا, تو مختلف یعنی وہ جینز میں وہ چیز ہے آرٹ کا وہ ہونا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سردیوں سے شاعری بڑی منسوب کی جاتی ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں, دسمبر جب آتا ہے تو شاعر ایسے امٹ کے باہر آ جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ سردیوں میں ڈپریشن ہو جاتا ہے نا. اچھا, بٹ شاعر ہوتے ہیں سست عام طور پہ, وہ گھسے رہتے ہیں بستروں میں, وہیں کچھ سوچتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. تو لیکن جو لوگ کیا کہتے ہیں اس کو, اس سے باہر نکلتے ہیں,
لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، وہ ٹھیک نارمل شاعری کرتے ہیں، وہ زیادہ ڈپریشن والی شاعری نہیں کرتے. بحیثیت شاعر کیا خواب ہے آپ کا آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد کہ یہاں پہنچنا؟ میں چاہتا ہوں میری عزت محفوظ رہے. اچھا دیکھیں شاعر اور تخلیقار جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اسے ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے قبولیت اور مقبولیت دی ہے یا جو کچھ اس نے ابھی تک تخلیق کیا ہے، اللہ کرے اس کا بھرم بنا رہے. یہ نہ ہو کہ جس جگہ پہ لوگوں نے اسے بٹھایا ہے، آنکھوں پہ بٹھایا ہے، جو مقام دے، وہ کہیں اس پہ شرمندہ نہ ہو. آپ کس کو پڑھتے ہیں؟ میں ویسے کچھ یہ نہیں کرتا کہ کسی کو ایک پڑھنا شروع کروں تو بس پھر اس کے پیچھے پڑھ جاؤں، ایسا نہیں کرتا. سامنے آتی رہتی چیزیں، دوستوں کی بھی اور کلاسیکل شعراء. آج کے دور میں اچھی شاعری ہو رہی ہے، لکھ تو لوگ بہت رہے ہیں لیکن کیا وہ کچھ لوگ تو بہت اچھا لکھتے ہیں. اچھا میرے ایک دوست ہیں توقیر عباس، وہ بہت اچھا لکھتے ہیں. جب بھی ان کی نعت، غزل، نظم ہو میں ضرور پڑھتا ہوں، تو وہ اچھا لگتا ہے مجھے. وہ بڑے نامانوس قافیوں کو بھی بڑے خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں. آپ کے شاہین عباس صاحب، ان کی شاعری پڑھنے کو دل چاہتا ہے. کیا تعریف ہے آپ کے نزدیک اچھی شاعری کی، اچھے شعر کی؟ اچھا شعر جینون شعر ہو، بالکل نیا ہو، نیا مضمون ہو، تازہ. ایسے کوئی دیکھے تو کہے تازہ، یا اگر پرانے خیال کوئی نئے انداز میں پیش کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے انداز میں پیش کیا ہو کہ دیکھنے والا کہے کیا بات ہے جی. مشاعرے میں جب آپ جاتے ہیں تو کیا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ مطلب آج چھت پھاڑ دینی ہے؟ پہلے ہوتا تھا. اچھا پہلے ہوتا تھا، شروع میں ہوتا تھا، لیکن اب نہیں. اب میں کہتا ہوں نہیں، غلط بات ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب میں کہتا ہوں کہ چلیں اللہ عزت محفوظ رکھے اور گھر سے واپس چلے جائیں سکون سے، ٹائم پہ چلے جائیں، ٹائم سے فارغ ہو جائیں، بس اب یہ زیادہ خیال. بڑے بڑے شاعروں سے لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ یار یہ ہر مشاعرے میں ایک ہی چیز سناتے ہیں، یہ انہوں نے ایک چیزیں رکھی ہوئی ہیں مخصوص اور وہ جائیں گے اور وہ سنا دیں گے. ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایسا ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہو جاتا ہے جو میں نے دیکھا، کیونکہ میں نے انور مسعود صاحب سے لے کے انور شعور صاحب تک، سب ایسے ڈاکٹر وزیر آغا تک، امجد اسلام امجد صاحب تک، احمد ندیم قاسمی صاحب کے ساتھ بھی مشاعرہ پڑھا میں نے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا یہ ہوتا ہے کہ مشاعرے کے لیے چیز تیار کرنا بذات خود ایک الگ سے محنت ہے جو کہ شاید ہم سے ہو نہیں پاتی، ہم کر نہیں پاتے. ٹھیک ہے. اور جب 2-4 چیزیں ہماری پاپولر ہو جاتی ہیں، پھر ہم نئی چیز کا رسک بھی نہیں لیتے. ٹھیک ہے. اب میں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس کا شاید 5% بھی میں نے مشاعروں میں نہیں سنا. ہر یہ مخصوص محافل میں سنا دیں گے، آپ دوستوں کو سنا دیں گے. پھر آپ کی ایج کا بھی ہوتا ہے. جیسے امجد صاحب اپنی زندگی کے آخری 10 سال میں ان کو دیکھتا رہا ہوں، وہ صرف سنجیدہ نظمیں سناتے تھے. ٹھیک ہے. وہ کبھی بھی وہ بہت جوانی والی اور محبت آمیز شاعری ہے وہ نہیں سناتے تھے. نصیحت کا پہلو جس میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلو وہ تو ایک عمر کا ایک ہوتا ہے. لیکن آپ تو اب بھی ایسی شاعری نہیں کرتے، آپ تو اپنی جوانی والی شاعری کرتے ہیں. نہیں کرتا ہوں، لیکن ہم اتنی سناتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ مزاحیہ تھا ہو؟ جی بالکل سناتے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ حسرت مجھے پاگل کر دے. واہ. اس سے پہلے کہ یہ حسرت مجھے پاگل کر دے، میری شہرت کو زمانے میں مکمل کر دے. تجھ سے اتنی سی دعا ہے میرے مالک، ایک دن نیٹ پہ میری بھی کوئی ویڈیو وائرل کر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن آپ کی بہت سی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، شیئر بھی ہوئے ہیں. نہیں اتنی نہیں ہوئی. میری وجہ سے نہیں ہوتی، جو میرے ساتھ ہوسٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہو جاتی ہے. اگر ہوسٹ خوبصورت ہو نا، آج والی تو نہیں ہوگی. نہیں آج والی بھی ہو جائے گی. خوبصورت تو آپ ہیں، لیکن بس تھوڑی جینڈر کی کمی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ بچے جو ہے وہ اس طرف نہیں جا رہے. شاعر سخت باپ ہوتا ہے، رشتوں میں کیسا ہوتا ہے؟ نہیں رشتوں میں تو شاعر بہت نرم ہوتا ہے. اچھا، تو پھر وہ دوسری طرف سے گلا نہیں آتا؟ آج ہی اگر وہ میری بیٹی نے مجھے میسج کیا تھا یونیورسٹی سے، اور کافی بہت اچھا میسج کیا تھا کہ آپ بیسٹ باپ ہیں دنیا کے، آپ بہت اچھے ہیں. اچھا. میں پڑھ کے بہت خوشی ہوئی مجھے. اچھا، یعنی آپ ان کو وہ کرنے دیتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. جی، لیکن ان کی جو والدہ ہیں ظاہر ہے وہ کہتے ہیں آپ کو بھی آنکھیں دکھاتی ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. ہاں کبھی میری بھی پٹائی ہو جاتی. اچھا، آپ نے بات کی مزاحیہ شاعروں سے لوگوں کو یہ گلا ہوتا ہے کہ یار یہ خواتین کو بڑا رگڑتے ہیں. نہیں خواتین کو نہیں، بیویوں کو. حالانکہ بیویاں ہماری ہوتی ہیں، انہیں اعتراض نہیں ہے تو یہ لوگوں کو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو توہین کرتے ہیں. توہین نہیں کرتے. دیکھیں آپ کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں نا تو اس سے تعلق پہلی تو بات ہے آپ کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کہیں تو احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. ٹھیک ہے. مثلا ابھی میں مثال دوں گا، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، جیسے ہمارے سینئر شاعر ہیں
زاہد فخری صاحب اب وہ کہتے ہیں کدی تے پہ کے جانی بیگم، بڑی ان کی آوے سکھ دا ثانی بیگم. اب کون نہیں جانتا کہ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے، اس میں کوئی کیا مطلب، اللہ معاف کرے کہ بیوی کو دھکے دے کے نکالا، یہ ہر دوسرے شادی شدہ مرد کے دل کی آواز ہے. اور بیگمات اس کو زیادہ انجوائے کرتی ہیں. آپ کبھی جائیں مشاعروں میں فیملیز انجوائے کر رہی تھی. اب میں نے کہا تھا کہ پھول لگتی ہو کبھی مجھ کو کلی لگتی ہو، بات کرتی ہو تو مصری کی ڈلی لگتی ہو، کیسے سوتن کو بھری بزم میں پہچان لیا، ایسی باتوں سے تو اے جان ولی لگتی ہے. تو اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں بھئی، ہم اون کرتے ہیں اپنی بیگمات کو. ہم وہ کوئی اللہ معاف کرے اپنے رشتے چھپاتے نہیں ہیں. ہم فیملی پوئٹس ہوتے ہیں. ہم جو چیزیں لکھتے ہیں پہلے فیملیز کو سناتے ہیں، اپنے گھر والوں کو سناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو سناتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کچھ لکھا ہو، بھابھی کو سنایا، بھابھی نے کہا نہیں تو آپ نے چھوڑ دیا اس کو؟ ہاں ایسا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا بالکل. میں سناتا ہوں ایک یہ جو میرا پہلا شاعری والا یہ تو لاہور والا تھا، یہ میں نے سارا مجموعہ بیگم کو سنایا. اچھا. اور پھر انہوں نے مجھ سے اس کی فیس بھی لی. اپروو کیا انہوں نے کہا اس کی فیس ہوگی اچھا سننے کی. اچھا. میں نے کہا جی بسم اللہ، پے آتی ہے تو میں پیش کر دوں گا. واہ واہ. کیا ارادے ہیں فیوچر میں؟ کیا کوئی نئی کتاب پہ کام کر رہے ہیں؟ اب میں مزاح پہ کام کر رہا ہوں. مزاح کا ایک مجموعہ لاؤں گا. ٹھیک ہے. اور تب تک ویسے بھی انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ جائے گا. اچھا. اور اس کے بعد پھر تسلی سے مزاح لکھیں گے؟ نہیں، ریٹائرمنٹ سے مراد ہے کہ مزاح لکھوں گا. اچھا. اور پھر اب کیا شاعری کرنی، کر تو لی اتنی شاعری، اب نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ شاعری کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آخر میں ہم آپ سے ایک کچھ سننا بھی چاہیں گے، اور نئے لکھنے والوں کے لیے کیا میسج دیں گے آپ کے جناب؟ کس کو پڑھیں، کیا کریں، کہاں جائیں؟ چونکہ ایک ابہام تو ہے ان میں کہ یار اس نازک دور میں کیا کریں. دیکھیں، پہلی بات یہ جو نئے لکھنے والے انہوں نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھنا کوئی نہیں ہے. نہیں، وہ دیکھیں گے. چلے اگر وہ دیکھیں گے بھی نا تو ہمارا پیغام انہوں نے نوٹ کوئی نہیں کرنا، نہ ہی اس پہ عمل کرنا. اچھا چلے ہم لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، جینون رہیں، اپنے دل کی آواز اور اپنے انداز کا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ آپ بہت اچھا لکھیں گے، اپنا ایک مقام اور مرتبہ بنائیں گے. ڈسکور پاکستان پہ ہم بیٹھے ہیں، گھومنے پھرنے کے شوقین تو آپ ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، ملک میں بھی جاتے ہیں. ملک میں کون سی جگہ پسند ہے آپ کو؟ اپنے ملک میں مجھے گلگت بلتستان بہت خوبصورت اور بہت اچھی وائبز آتی ہیں. اچھا، وہاں گئے تو کیا آمد کا بھی ہوتا ہے کہ یار یہ مخصوص ماحول مجھے چاہیے شعر لکھنے کی؟ نہیں، اتنا تردد نہیں کرتے. اچھا. آپ کو ویسے کیا ماحول چاہیے ہوتا ہے؟ مجھے بس مضمون چاہیے ہوتا ہے. اچھا، جہاں کہیں. ایک دفعہ میں اپنے ڈیرے پہ تھا، ہمارا ڈیرا ہے وہ گاؤں سے بھی دور زمینوں میں ہماری جگہ ہے. تو اس میں یہ تھا کہ چوری چکاری کی وجہ سے نا لوگ گرمیوں میں تالے لگا دیتے ہیں اور سین میں سو رہتے ہیں، ایک طرف سے پنکھا لگایا اور سو گئے. تو مجھے ایک غزل کی آمد ہونا شروع ہو گئی. میں نے کہا اب سب تالے لگے ہوئے، نہ میرے پاس بال پوائنٹ ہے، نہ میرے پاس کاغذ ہے، میں کیا کروں؟ تو غزل کے شعر آ رہے ہیں، ایک آ رہا ہے، دو آ رہے ہیں، اور جب تک آپ شعر لکھتے نہیں ہیں وہ آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. اور میں نے ایسا کم ہونے دیا زندگی میں. تو میری نظر پڑی کہ وہ جو ایک بجھا ہوا چولہا تھا نا، اس میں کوئلے تھے، راکھ تھی اور کوئلے تھے. میں نے کوئلے اٹھائے. اچھا. اور میں ایک سیڑھیاں جا رہی تھی اوپر چھت پہ، وہاں چلا گیا. اس کی منڈیر پہ سیمنٹ ہوا تھا. واہ. اچھا، وہ میں نے ایک طرف سے ایک شعر لکھا، دوسرا شعر لکھا، وہ پوری منڈیر میں کوئی 17 شعروں کی غزل جو ہے وہ پوری آ گئی. کیا بات. میرا بھی کتھارسس ہو گیا، شعر بھی محفوظ ہو گئے. اب صبح جب اٹھا تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا، کاپی پینسل لی، چھت پہ گیا. میں نے کہا اس سے پہلے کہ اوپر کوئی پوچھی پھیر دے، تو وہ پھر میں یعنی کہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں. اچھا، یہ زندگی کیسے مینج کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہونا بھی، شاعر ہونا بھی. اگر زندگی میں کوئی ایک کام چھوڑنا پڑے تو کون سا چھوڑیں گے؟ ویسے یہ دونوں کام ایسے ہیں جو میں کبھی بھی نہیں چھوڑنا. کوئی تیسرا کام امیجن کر لیتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ چاہیں گے تو آپ یہی کہ آپ کو ایز اے شاعر یاد. یہ دونوں کام ڈیفینیٹلی مجھے پسند بھی ہیں، میں شوق سے کرتا ہوں، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ میری فیملی ہے میرے لیے. اس لیے اگر مجھے ڈاکٹری فری میں کرنی پڑ رہی ہے اور شاعری سے مجھے کچھ اپنی فیملی کے لیے مل رہا ہے تو میں شاعری کی طرف جاؤں گا. یعنی میں نے اپنے شوق کی قربانی بھی دی ہے بہت دفعہ، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. سر کچھ ارشاد کریں، اس پہ ختم کرتے ہیں.
چھوڑ آئے تو پھر ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، واہ، روتی ہوئی آنکھوں کا وہ منظر نہیں دیکھا. یہ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی زمین ہے. جی جی. بعد میں مجھے پتا چلا، جب میں نے غزل کی تب تو نہیں پتا تھا. چھوڑ آئے تو پھر ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، روتی ہوئی آنکھوں کا وہ منظر نہیں دیکھا. کچھ وہ بھی سمجھنے کا تکلف نہیں کرتے، کچھ ہم نے زباں سے کبھی کہہ کر نہیں دیکھا. ہم حسن بانداز حسین دیکھنے والے، سچ بات ہے ایسا کوئی پیکر نہیں دیکھا. واہ واہ، تو یہ چند اشعار تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا، آئی ہوپ کہ آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا، اور سر سے متاثر ہو کے آپ شاید آپ بھی شاعری کرنا شروع کر دیں. لیکن آپ نے سوال بہت مشکل پوچھے. اچھا. میں تو سوچ رہا تھا کہ لائٹ موڈ میں چلیں گے. اچھا. تو آپ تو کھنگال کے میرا دماغ پاگل کر دیا. چلے ہم زیادہ پاگل نہیں کرتے، اجازت دیجیے گا.